بسم اللہ الرحمن الرحیم وناقضه ما خرج من السبیلین سواء کان معتادا او غیر معتاد کالدودۃ والریح الخارجۃ من القبل والذکر ففیہ اختلاف المشائخ۔ اور وضو کو توڑ دینے والی چیزیں وہ ہیں جو سبیلین سے نکلیں، برابر ہے کہ وہ معتاد ہو یعنی عادت کے طور پر نکلنے والی ہو، او غیر معتاد یا عادت کے طور پر نکلنے والی نہ ہو، ان کا نکلنا عادت کے طریقے پر ہو یا ان کا نکلنا عادت کے طریقے پر نہ ہو، جیسے کہ کیڑا اور وہ ہوا جو قبل یا ذکر سے خارج ہو، قبل یا ذکر سے نکلنے والی ہوا۔ اور اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ یہاں سے وضو کے نواقض کا بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی وضو کو توڑ دینے والی جو چیزیں ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے وہ چیزیں ہیں جو آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے، ان کا نکلنا عادت کے طریقے پر ہو یا عادت کے طریقے پر نہ ہو، یعنی کبھی کبھار وہ نکلتے ہوں یا پھر عادتاً وہ نکلتے ہوں، تو دونوں طرح کی چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کالدودۃ، جیسے کہ کیڑا، اس کے نکلنے سے بھی، یہ اگر پیچھے کے مقام سے نکلے، دبر سے اگر یہ نکلے تو اس سے بالاتفاق وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ ہوا جو قبل یا ذکر سے نکلے، اور اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اب دودھ، کیڑا، تو یہ جو دونوں مثالیں دی گئی ہیں کالدودۃ والریح الخارجۃ من القبل، یہ دونوں غیر معتاد کی مثالیں، کیونکہ کیڑے عام طور پہ نہیں نکلتے ہیں عادتاً انسان کے بدن سے، عادتاً نہیں نکلتے ہیں، اور ایسے ہی ریح جو آگے کے مقام سے نکلے، اس کا نکلنا بھی عادتاً نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں غیر معتاد کی مثال ہیں۔ اور کیڑے کے نکلنے کے سلسلے میں اگر وہ دبر سے نکلے تو اتفاقاً اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ قبل سے نکلے یا ذکر سے نکلے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ اس سے ٹوٹ جائے گا اور بعض نے کہا کہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، اور جو شارح علیہ رحمہ بھی بیان کریں گے آگے، وہ یہی بیان کریں گے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور سبیلین کے علاوہ کسی اور جگہ سے اگر ہوا خارج ہو تو وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اتفاقاً۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آگے کے مقام سے ہوا اگر خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لا ينقض الوضوء الا ما خرج من قبول او دبر، تو اس میں عمومیت ہے کہ کوئی بھی چیز آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے اندر عموم ہے، تو یہ عموم جو ہے وہ اس قبل یا ذکر سے نکلنے والی ریح کو بھی شامل ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور صاحب ہدایہ وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ سب سے پہلی بات کہ وہ ریح ہے ہی نہیں، جو قبل یا ذکر سے جو ریح نکلتی ہے وہ ریح ہے ہی نہیں، اور اگر وہ ریح ہو بھی تو اس میں بالکل بھی نجاست نہیں ہوتی ہے، اور جو دبر سے نکلنے والی جو ریح ہے جو ناقض وضو ہے اتفاقاً، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ نجاست سے ہو کر کے آتی ہے، اس وجہ سے وہ ناقض وضو ہے، اور اس کے اندر چونکہ بالکل بھی نجاست نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ قبل یا ذکر سے نکلنے والی ریح ناقض وضو نہیں ہے۔ وفیہ اختلاف المشائخ، اس میں جو ضمیر ہے فیہ کے اندر، یہ آپ اس کو غیر معتاد کی طرف
بھی لوٹا سکتے ہیں اور دودتن کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں، ریح کی طرف بھی، اور دودت اور ریح دونوں کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں۔ تو اگر اس کو ریح کی طرف لوٹاتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آگے کے مقام سے نکلنے والی جو ریح ہے اس کے سلسلے میں مشائخ کا اختلاف ہوا ہے، مشائخ حنفیہ کا اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس کو دودتوں کی طرف لوٹاتے ہیں تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کیڑے کے نکلنے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ اختلاف جو ہے وہ اگر قبول یا ذکر سے نکلے تو ایسی صورت میں اختلاف ہے کہ اس سے وضو ٹوٹے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر غیر معتاد کی طرف لوٹاتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ غیر معتاد کی کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جو متفق ہوں گی، یعنی جن کے سلسلے میں وضو کا ٹوٹنا اتفاقاً ہوگا، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں نہیں، جیسے کہ آگے آنے والی مثالیں ہیں کہ ریح الخارجۃ من القبول، یہ اس میں اختلاف ہوا ہے علماء کا، مشائخ کا، اور جن چیزوں سے اتفاقاً وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے یہ ہے کیڑے کا خارج ہونا، چونکہ یہ عادتاً تو ہوتا نہیں ہے تو یہ اس کو شامل ہو جائے گا۔ تو آپ اس کی ضمیر کو کسی کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں، دودتن کی طرف بھی، ریح الخارجۃ من القبول کی طرف بھی، اور غیر معتاد کی طرف بھی، تینوں کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ غیر معتاد کی طرف لوٹائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ غیر معتاد کے سلسلے میں مشائخ کا اختلاف ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسئلے میں، غیر معتاد کے ہر مسئلے میں اختلاف ہو، بلکہ بعض صورتیں ہوں گی جن میں اختلاف ہوں، جیسے کہ ریح الخارجۃ من القبول، اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اور اگر دودتوں کی طرف لوٹاتے ہیں تو اس میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ کیڑا جو قبول یا ذکر سے نکلے اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اور ریح الخارجۃ اس میں مطلقاً، خارجۃ من القبول والذکر اس میں مطلقاً اختلاف ہے، آگے کے قبول یا ذکر سے نکلنے والی ریح کے سلسلے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ او من غیرہ، یا اس کے علاوہ سے نکلے، ان کانا نجسن، اگر وہ، یا ان کے علاوہ سے اگر وہ نجس ہو، سالہ الی ما یطہر، اور بہہ جائے اس کی طرف جس کو خوب خوب پاک کیا جاتا ہے۔ یعنی اوپر والی عبارت میں ماتن علیہ الرحمٰن نے یہ بیان کیا کہ خارج من السبیلین یہ ناقض وضو ہے سب سے پہلے، اس کے بعد خارج من غیر السبیلین بھی ناقض وضو ہیں، لیکن ان کانا نجسن، اگر وہ نجس ہو، یعنی خود وہ اگر وہ ناپاکی ہو، اور سالہ الی ما یطہر، بہہ جائے اس حصے کی طرف جس حصے کو خوب خوب پاک کیا جاتا ہے۔ آگے اس کی وضاحت مصنف علیہ الرحمہ فرمائیں گے، شارح علیہ الرحمہ۔ اور من غیرہ، اس کی جو ضمیر ہے اس کو، من غیرہ سے مراد تو یہ ہے کہ جو سبیلین کے علاوہ سے نکلے، لیکن اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ واحد کی ضمیر ہے، اور سبیلین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اس کی طرف اس ضمیر کو لوٹا نہیں سکتے ہیں۔ کچھ نسخوں میں اس طرح ہے ما خرج من احدى السبیلین، تو اس صورت میں من احدى السبیلین میں جو احد ہے اس کی جانب غیر کی ضمیر کو لوٹا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ ایسا نہیں ہے تو اس کی طرف لوٹانا دشوار ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ما خرج من السبیلین کا معنی ہے ما خرج عن کل واحد من السبیلین، تو ایسی صورت میں لفظ کلو کی طرف غیر کی ضمیر کو لوٹا دیں گے، مطلب یہ ہوگا کہ جو سبیلین میں سے کسی سے بھی نکلے یا پھر کسی سے نہ نکلے، کیوں الی موضع یجب تطہیرہ فی الجملۃ اما فی الوضوء او فی الغسل، یعنی کسی ایسی جگہ کی طرف جس کی تطہیر واجب ہے، فی الجملہ جس کی تطہیر واجب ہے، یا تو وضو کے اندر یا پھر غسل کے اندر، یعنی کسی بھی طرح جس کی تطہیر، کسی بھی چیز میں جس کی تطہیر واجب ہوتی ہے، یا تو غسل کے اندر یا پھر وضو کے اندر۔ اس میں جو شرطیں لگائی ہیں اوپر، دو شرطیں، کہ خارج من غیر السبیلین کے ناقض وضو ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ نجس ہو، نجس کی آگے ابھی وضاحت کریں گے۔ دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جسم کے اس حصے کی طرف وہ بہہ جائے جس حصے کو وضو کے اندر یا پھر غسل کے اندر خوب خوب پاک کیا جاتا ہے، مکمل طور پر جس حصے کو غسل یا وضو کے اندر دھلا جاتا ہے
اس حصے کی طرف بہہ جائے۔ تو اعضاء کی اصل میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جو وہ اعضاء ہیں، ایک قسم جو اعضاء من کل الوجوہ ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح سے جو اعضاء ظاہر ہیں تو ان کا غسل اور وضو دونوں میں ان کو دھلا جاتا ہے، اور ان کی تطہیر غسل اور وضو دونوں میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم ان اعضاء کی ہے جو اعضاء من کل الوجوہ باطنی ہیں، تو ان کو نہ غسل میں دھلا جاتا ہے اور نہ ہی وضو کے اندر دھلا جاتا ہے۔ اور کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کا دھلنا جو من وجہ ظاہر ہے اور من وجہ باطن ہے، من وجہ باطنی اور من وجہ ظاہری ہے، تو ان کا غسل میں دھلنا فرض ہے لیکن وضو کے اندر ان کا دھلنا فرض نہیں ہے۔ تو جو اس میں 2 صورتیں ہیں کہ من کل الوجوہ ظاہر ہوں یا پھر من وجہ ظاہر ہو من وجہ باطن ہو، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں، ان صورتوں میں جتنے بھی اعضاء آتے ہیں وہ سب اس موضع میں داخل ہیں، یعنی ماء کے تحت وہ سب کے سب اعضاء داخل ہیں۔ ایسے اعضاء جو مکمل طور پر ظاہری ہیں یا پھر من وجہ ظاہری ہیں اور من وجہ باطنی ہیں، وہ سب کے سب الی ما یطہر میں جو ماء ہے اس کے تحت وہ داخل ہیں، انہی کو خوب پاک کیا جاتا ہے۔ وضو میں اگر وضو میں پاک کیا جاتا ہو تو بھی اس کو شامل ہوں گے، یا پھر غسل کے اندر اگر ان کو خوب پاک کیا جاتا ہے تو بھی اس کو یہ حکم شامل ہوگا۔ تو دوسری شرط کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسری شرط یہ ہے خارج من غیر السبیلین، اگر کسی ایسے جسم کے کسی ایسے حصے کی طرف بہہ جائے جس حصے کو وضو کے اندر دھلا جاتا ہو یا پھر جس حصے کو غسل کے اندر دھلا جاتا ہو، اس حصے کی طرف بہہ جائے تو وہ ناقض وضو ہو جائے گا، خارج من غیر السبیلین۔ وعند الشافعی الخارج من غیر السبیلین لا ينقض الوضوء، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک خارج من غیر السبیلین وضو کو نہیں توڑتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سبیلین کے علاوہ سے نکلنے والی چیزیں ان سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وقولہ ان کان نجسا متعلق بقولہ او من غیرہ، اور ماتن علیہ رحمہ کا قول ان کان نجسا یہ متعلق ہے ان کے قول او من غیرہ سے، یعنی ماتن علیہ رحمہ نے جو یہ فرمایا او من غیرہ ان کان نجسا، تو اس میں ان کان نجسا جو ہے وہ او من غیرہ سے ہی متعلق ہے، کہ وہ جو چیز خارج من غیر السبیلین ہو وہی چیز اگر نجس ہو تب، خارج من غیر السبیلین وہ چیز اگر نجس ہو تو ایسی صورت میں وہ ناقض وضو ہوگی۔ والروایت النجس بفتح الجیم وهو عین النجاست واما بکسر الجیم فما لا یکون طاہرا، هذا فی اصطلاح الفقہاء۔ اور روایت یہ ہے یا بیان کیا جاتا ہے کہ نجس جیم کے فتحے کے ساتھ عین نجاست ہے، اور رہا جیم کے کسرے کے ساتھ تو وہ چیز ہے جو پاک نہ ہو، یعنی ایسی چیز کو نجس کہتے ہیں جو پاک نہ ہو۔ نجس اور نجس کے درمیان میں وضاحت کر رہے ہیں کہ فقہا کے نزدیک نجس اور نجس ان دونوں میں فرق ہے۔ نجس تو اس چیز کو کہتے ہیں جو بے عینی نجاست ہی ہو، یعنی جو خود بخود نجاست ہو، ناپاکی ہو، اس ناپاکی کو ہی نجس کہتے ہیں، اور نجس کہتے ہیں اس چیز کو جو ناپاک ہو جائے، وہ کسی چیز کی وجہ سے یا خود ناپاک ہو تو اس ناپاک ہونے والی چیز کو نجس کہتے ہیں، اور جو خود ناپاکی ہو ناپاکی کو ہی نجس کہتے ہیں، یعنی نجاست کو ہی نجس کہتے ہیں، اور نجاست جس کے ساتھ مل جائے اس کو نجس کہتے ہیں۔ یہ فقہا کے نزدیک ہے، دونوں میں فرق ہے نجس اور نجس کے درمیان۔
کہ نجس اس چیز کو کہتے ہیں جو عین نجاست ہے، نجاست ہی وہ ہے، اسی کو نجس کہتے ہیں، اور نجس اس چیز کو کہتے ہیں جو ناپاک ہو جائے، پاک نہ ہو جو چیز، اس کو نجس کہتے ہیں، جو ناپاک ہو، اور ناپاکی کو ہی نجس کہتے ہیں۔ یہ فقہا کی اصطلاح میں ہے۔ وَأَمَّا فِي اللُّغَةِ فَيُقَالُ نَجِسَ الشَّيْءُ وَيَنْجَسُ فَهُوَ نَجَسٌ وَنَجِسٌ۔ رہا لغت میں تو کہا جاتا ہے نجسہ ینجس الشیء فہو نجس و نجس، یعنی جب کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے تو اسی کو نجس اور نجس دونوں کہا جاتا ہے۔ لغت میں کہا جاتا ہے نجس الشیء یا ینجس الشیء تو فہو نجس و نجس، یعنی کوئی چیز ناپاک ہو گئی یا ناپاک ہوتی ہے تو اسی چیز کو نجس اور نجس دونوں کہا جاتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں نجس اور نجس دونوں کے دونوں ایک ہی ہیں۔ لغت کے اہل لغت کے نزدیک نجس اور نجس دونوں ایک ہیں، اور فقہا کے نزدیک نجس عین نجاست کو کہتے ہیں اور نجس اس چیز کو کہتے ہیں جو ناپاک ہو جائے۔ وَإِنَّمَا قَالَ سَالَ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَخْرَجَ لَا يُنْقِذُ الْوُضُوءَ عِنْدَنَا وَيُنْقِذُ عِنْدَ الظُّفَرِ۔ اور مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا سالہ، یعنی سالہ الی ما یطہر کی قید لگائی، لأنه اذا لم يتجاوز المخرج لا ينقض الوضوء، کیونکہ جب وہ مخرج سے تجاوز نہ کرے تو وہ وضو کو نہیں توڑتا ہے، یعنی خارج من غیر السبیلین اگر مخرج سے تجاوز نہ کرے، اپنے نکلنے والی جگہ سے اگر وہ تجاوز نہ کرے خارج من غیر السبیلین تو وہ وضو کو نہیں توڑتا ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، اور امام ظفر علیہ رحمہ کے نزدیک نجس وہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر خارج من غیر السبیلین اگر وہ نکل کر کے اپنی جگہ سے بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وہ نہ بہے تو ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن امام ظفر علیہ رحمہ کے نزدیک اگر وہ اپنی جگہ سے نکل کر نہ بہے پھر بھی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، صرف نکل جانا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَقَذَا إِذَا عُصِرَ الْقُرْحَةُ فَتَجَاوَزَ وَكَانَ بِحَالٍ لَوْ لَمْ يُعْصَرْ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ، اور ایسے ہی اس وقت جب زخم کو یا فوڑے کو جب نچوڑا گیا تو وہ تجاوز کر گیا، یعنی اس کا نچوڑ تھا وہ تجاوز کر گیا، اور وکانہ بحال لو لم یعصر لم یتجاوز، اور اس کی حالت ایسی تھی یا وہ ایسی حالت میں تھا کہ اگر اس کو نہ نچوڑا جاتا تو وہ تجاوز نہ کرتا، یعنی اگر کسی زخم کو یا پھر کسی فوڑے کو نچوڑ دیا گیا اور اس سے پیپ یا اس سے جو بھی نکلا نچوڑا ہوا وہ اپنی جگہ سے تجاوز کر گیا تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹے گا یا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا؟ اگر اس کی حالت ایسی ہے، اس فوڑیے کی یا اس اوسارے کی حالت ایسی ہے کہ اگر اس کو نہ نچوڑا جاتا پھر بھی وہ نکل کر کے خود بخود بہہ جاتا تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر اسے نہ نچوڑا جاتا تو وہ بہتا نہیں، تو اگر اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ بہتا نہ نچوڑنے کی صورت میں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض نے فرمایا کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی نچوڑنے کی صورت میں اگر کسی زخم کو نچوڑ دیا گیا اور اس سے اس کا نچوڑا ہوا نکل کر کے بہہ گیا اور اس کی حالت اس زخم کی ایسی تھی کہ اگر اسے نہ نچوڑا جاتا تو اپنی جگہ سے وہ تجاوز نہ کرتا، تو اس سے نچوڑنے کی وجہ سے جو اس سے اس کا نچوڑ نکلا اور وہ بہہ گیا، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس سلسلے میں اختلاف ہے ائمہ احناف کے یہاں ہی۔ تو اس کے سلسلے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جنہوں نے کہا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا
ان کی دلیل یہ ہے کہ یہاں اخراج ہے، اور حدیث کے اندر جو حکم ہے وہ خروج کا ہے، یعنی کوئی چیز اگر نکلے خود بخود، خروج اگر پایا جائے کسی چیز کے اندر تو اس سے وضو ٹوٹے گا، اور اگر اخراج پایا جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث کے اندر اخراج کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ذریعے سے یہاں مطلب استدلال اسی حدیث کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے خروج ہے، اخراج نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں اخراج پایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہاں خروج پایا جا رہا ہے، اخراج جہاں بھی پایا جاتا ہے خروج وہاں پایا جاتا ہے، کیونکہ خروج کو اخراج لازم ہے، جب بھی کسی چیز کو نکالا جائے گا تو وہ چیز نکلے گی، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف محض خروج ہی جو مطلقاً ہو، جو خود بخود نکلے وہی چیز ناقض وضو ہے، ایسا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ وہاں خروج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر خروج پایا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہاں خروج پایا جاتا ہے کیونکہ اخراج یہ خروج کو لازم ہے۔ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو خروج اخراج کے ساتھ ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ مطلقاً یہ کہا گیا ہے کہ جو خروج ہو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اب وہ خروج اخراج کے ذریعے سے ہو یا خود بخود ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اگر زخم کی حالت ایسی تھی کہ اسے نہ نچوڑا جاتا تو اس میں سے اسارا نکل کر کے نہ بہتا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، انہوں نے یہ کہا کہ حدیث کے اندر جس سے استدلال کیا جاتا ہے اس میں خروج کی قید لگائی گئی ہے، اور یہاں خروج نہیں پایا جاتا بلکہ اخراج پایا جاتا ہے۔ تو اور جنہوں نے کہا کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، انہوں نے کہا کہ اخراج یہ خروج کو لازم ہے، اور حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ صرف خروج جو مطلقاً ہو، خود سے نکلنے والا ہو، جو خروج خود بخود ہو اسی سے وضو ٹوٹے، ایسا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ وہاں خروج مطلقاً ہے، اور خروج چونکہ اخراج خروج کو شامل ہے اس وجہ سے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَقَذَا إِذَا أَدَّى شَيْئًا أَوْ خَلَّلَ أَسْنَانَهُ أَوْ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ فَرَأَى أَثَرَ الدَّمَ أَوْ اسْتَنْشَرَ فَخَرَجَ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ عَلَقًا مِثْلَ الْعَدَسِ لَا يُنْقِذُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلزُّفَرِ۔ اور ایسے ہی جب کسی چیز کو اس نے دانت سے کاٹا یا اپنے دانتوں کا کسی چیز سے خلال کیا یا انگلی کو ناک میں داخل کی تو خون کا اثر اس نے دیکھا، یا اس نے اپنی ناک کو جھاڑا تو اس کی ناک سے جمے ہوئے خون کے ٹکڑے نکلے دال کے جیسے، عدس مسور کی دال غالباً، تو لا ينقذ عندنا خلافا للزفر، ہمارے نزدیک یہ ساری چیزیں وضو کو نہیں توڑتی ہے امام زفر کے خلاف۔ یعنی اوپر سے لے کر کے یہاں تک جو چیزیں بیان کی سالہ کی وضاحت کے تحت، ان ساری چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کسی بھی چیز سے ان میں سے کسی بھی چیز کے ذریعے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ شارح العلماء جو وضاحت کر رہے ہیں اس کی وضاحت ہے، اور اسیر اور قرحتوں کے سلسلے میں جو اختلاف ہے اس کو بیان کر دیا۔ تو اگر کسی شخص نے کسی چیز کو اپنے دانت سے کاٹا، یعنی کھانے کے لیے کوئی چیز اپنے دانت سے اس نے کاٹی اور اس چیز پر اس نے خون کو دیکھا، یا پھر اپنے دانتوں کا کسی چیز سے خلال کیا اور اس پر اس نے خون کو دیکھا اس چیز پر، یا پھر اس نے اپنی انگلی کو ناک میں داخل کیا اور اس نے اپنی انگلی پر خون دیکھا، یا پھر اس نے اپنی ناک کو جھاڑا اور اس میں سے اس کی ناک سے خون کے جمے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے، تو ان سب صورتوں میں بھی ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے امام زفر کے خلاف۔ امام زفر علیہ رحمہ کے نزدیک ان ساری صورتوں میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ووجہہ ان خروج النجاسۃ مؤثر فی زوال الطہارۃ کالسبیلین، فی زوال الطہارۃ کالسبیلین۔
اس کی وجہ یعنی امام ظفر علیہ رحمہ نے جو یہ کہا کہ ان سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے، دلیل ان کی کیا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نجاست کا نکلنا یہ زوال طہارت میں مؤثر ہے سبیلین کی طرح ہی، یعنی جس طرح سبیلین سے اگر نجاست نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو سبیلین سے نجاست کا نکلنا یہ طہارت کو ختم کرنے میں مؤثر ہے، سبیلین سے نجاست کا نکلنا یہ وضو کو ٹوٹ جانے کے لیے علت ہے، ایسے ہی سبیلین کے علاوہ سے بھی نجاست کا نکلنا یہ وضو کے ٹوٹ جانے کے لیے علت ہے، زوال طہارت کے لیے علت ہے۔ جب ایسا ہے کہ نجاست کا نکلنا، اب وہ نجاست سبیلین سے نکلے یا سبیلین کے علاوہ سے نکلے، اس کا نکلنا یہ علت ہے وضو کو توڑنے کے لیے، تو جب علت پائی جائے گی تو معلول بھی پایا جائے گا، یعنی جب نجاست کا نکلنا پایا جائے گا جو کہ علت ہے تو معلول یعنی طہارت کا زائل ہونا بھی پایا جائے گا، تو وہ نجاست چاہے سبیلین سے نکلے یا پھر سبیلین کے علاوہ سے نکلے۔ تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ خروج نجاست اگر پایا جائے گا تو زوال طہارت بھی پایا جائے گا، کیونکہ دونوں کے درمیان علیت کی نسبت ہے، یعنی علت و معلول ہے دونوں، جب علت پائی جائے گی تو معلول بھی پایا جائے گا، لہٰذا جب نجاست نکلا اگرچہ وہ سبیلین کے علاوہ سے ہے لیکن جب نجاست کا نکلنا پایا گیا تو زوال طہارت بھی پایا جائے گا، وضو کا ٹوٹنا بھی پایا جائے گا۔ تو اگر نجاست چاہے وہ سبیلین سے نکلے یا سبیلین کے علاوہ سے نکلے، دونوں ہی صورتوں میں وہ وضو کو توڑ دے گی۔ وَنَحْنُ نَقُولُ نعم لكن القلیل باد لا خارج والنجاسۃ المستقرۃ فی موضعها لا تنقض۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں لیکن قلیل بادن ہے، خارج نہیں ہے، اور وہ نجاست جو اپنی جگہ میں ٹھہری ہوئی ہو وہ وضو کو نہیں توڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے جو دوسرا والا جملہ کہا والنجاسۃ المستقرۃ فی موضعها لا تنقض، یہ دوسری دلیل ہو اور نحن نقول یہ پہلی دلیل، دو دلیلیں دی ہوں، دو جواب دیے ہوں امام ظفر علیہ رحمہ کے قول کے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی جواب ہو۔ تو پہلے جواب کی تاکید کے لیے دوسرا جملہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ قلیل یہ بادن ہوتا ہے، خارج نہیں ہوتا۔ بادن یعنی ظاہر، یعنی اگر کسی جگہ سے نجاست نکل کر کے اس سے تجاوز نہ کرے تو یہ بات ظاہر ہے کہ وہ قلیل ہے، کیونکہ اگر کثیر ہوگی تو وہ بہی جائے گی اپنی جگہ سے، نجاست اگر کثیر ہو یعنی زیادہ ہو تو وہ اپنی جگہ سے لا محالہ بہہ جائے گی، اگر وہ اپنی جگہ سے نہیں بہہ رہی ہے تو یہ بات ظاہر ہے کہ وہ قلیل ہے، کثیر نہیں ہے۔ اور قلیل جو نکلتی ہے وہ بادن ہے، خارج نہیں ہے، یعنی تھوڑی سی نجاست کا نکلنا، اس کو نکلنا نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اس کو ظہور کہا جاتا ہے، نجاست کا ظہور، کیونکہ انسان کا جو بدن ہے وہ خون سے بھرا ہوا ہے، نجاست سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کھال ہے، تو جب بھی کوئی کھال زائل ہوگی تو اس کے نیچے جو نجاست ہے وہ باہر آ ہی جائے گی، وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اب اگر وہ اپنی جگہ سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہاں پر خروج پایا جائے گا کہ نجاست اپنی جگہ سے نکل گئی، لیکن اگر وہاں اپنی جگہ سے بہنا نہیں پایا جا رہا ہے تو صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ نجاست ظاہر ہوئی ہے، کیونکہ اگر کھال اپنی جگہ سے زائل ہو جائے تو چونکہ اس کے نیچے نجاست ہی ہے تو وہ تو ظاہر ہوگی ہی، جب اس کے آگے جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا تو وہ نجاست تو ظاہر ہوگی۔ تو یہاں پر صرف ظہور پایا جا رہا ہے، خروج نہیں پایا جا رہا ہے، خروج تب پایا جائے گا جب وہ اپنی جگہ سے بہہ جائے، کیونکہ ہر جگہ نجاست ہے انسان کے بدن میں، تو اگر وہ اپنی جگہ سے بہہ جائے تو وہاں اس سے وضو ٹوٹے گا اور نجاست کا وہاں پر خروج ہوگا، لیکن اگر وہ اپنی جگہ سے نہ بہے تو اسے خروج کہا ہی نہیں جائے گا بلکہ اسے ظہور کہا جائے گا، ظہور نجاست۔ والنجاسۃ المستقرۃ فی موضعها لا تنقض، اور
وہ نجاست جو اپنی جگہ میں ٹھہرے ہوئی ہو وہ وضو کو نہیں توڑتی ہے۔ یہ مستقل طور پر ایک نئی دلیل ہو سکتی ہے، اور اس کی تقریر کچھ یوں ہوگی کہ یہ جو نجاست ہے جو اپنی جگہ سے تجاوز نہیں کی، جس نجاست نے اپنی جگہ سے تجاوز نہیں کیا ہے تو وہ اپنی جگہ میں ہی ٹھہری ہوئی ہے، اور جو نجاست اپنی جگہ میں ٹھہری ہوئی ہو وہ وضو کو نہیں توڑتی ہے، اور یہ اپنی جگہ میں چونکہ ٹھہری ہوئی ہے لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جواب ہے امام ظفر علیہ الرحمہ کے قول کا۔ قلت ھذا الدلیل غیر تام لأنه لا يشمل ما اذا غرزت ابرة فارتقى الدم على رأس الجرح لكن لم يصل فإن الخروج هناك محسوس ومع ذلك لا ينقذ عندنا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل مکمل نہیں ہے، کیونکہ یہ شامل نہیں ہے اس صورت کو جب کسی کو سوئی چبھو دی گئی تو خون زخم کے سرے سے نکل کر کے اوپر آ گیا، زخم کے سرے سے نکل کر کے اوپر آ گیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے بہا نہیں، کیونکہ خروج تو یہاں محسوس ہے، اس کے باوجود ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اوپر جو جواب ذکر کیا گیا ہے امام ظفر علیہ الرحمہ کے قول کا، اس میں تو یہ کہا گیا ہے صاف صاف کہ قلیل نجاست ہے یہ، اور جو اپنی جگہ سے تجاوز نہ کرے وہ قلیل ہے، اور قلیل خروج قلیل کے اندر نہیں پایا جاتا ہے بلکہ ظہور پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ وضو کو نہیں توڑے گی وہ نجاست۔ تو اس پہ ایک اعتراض قائم کر رہے ہیں شارح علیہ الرحمہ کہ یہ دلیل جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ یہ اس صورت کو شامل نہیں ہے جب کسی کو سوئی چبھو دی جائے۔ یعنی اگر کسی کو سوئی چبھو دی جائے تو ایسی صورت میں خون کا نکلنا یہ محسوس ہوتا ہے، یعنی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خون اپنی جگہ سے نکل کر کے اوپر آ گیا ہے، اور وہ اپنی جگہ سے حالانکہ تجاوز نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نکل کر کے اوپر آ گیا ہے، خون وہاں صرف ظاہر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اوپر آ جاتا ہے، اور وہ اپنی جگہ سے تجاوز نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے احناف کے نزدیک اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کسی کو اگر سوئی چبھو دی جائے اور وہ خون نکل جائے لیکن اپنی جگہ سے اگر نہ بہے تو ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ نجاست اگر قلیل ہو تو اس کو بادن کہتے ہیں، خارج نہیں کہتے ہیں، حالانکہ یہاں بھی نجاست قلیل ہے اور تجاوز یہاں نہیں پایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے آپ نے جو کہا کہ تجاوز اگر نہ پایا جائے تو وہ قلیل ہے، اور قلیل جو ہے وہ بادن ہے، خارج نہیں ہے، تو یہاں بھی تجاوز نہیں پایا جا رہا ہے اور یہاں بھی نجاست قلیل ہے، لیکن یہاں خروج تو محسوس ہے، تو اسے ظہور تو آپ کہہ نہیں سکتے ہیں، یہاں خروج ہے کیونکہ وہ خروج یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ خون اپنی جگہ سے نکل کر کے کھال کے اوپر آ چکا ہے۔ تو اس صورت کو یہ جواب جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا۔ تو یہی اعتراض ہے ان کے اس قول پر کہ یہاں پر تو خروج پایا جا رہا ہے، جب یہاں خروج پایا جا رہا ہے تو آپ کا یہ جواب جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اس سے صرف ان صورتوں کا، اس جواب کے ذریعے سے صرف ان صورتوں میں فائدہ ہوگا جن صورتوں میں نجاست کا ظہور صرف ہوتا ہے، خروج محسوس نہیں ہوتا یا خروج نہیں ہوتا ہے جن صورتوں میں، ان میں، لیکن سوئی چبھونے والی صورت جو ہے وہ اس سے مختلف ہے، اس میں خروج محسوس ہوتا ہے، جب خروج محسوس ہوتا ہے تو اس صورت کو یہ جواب شامل نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ آگے دے رہے ہیں۔ وقد خطر ببالي وجه حسن وهو أنه لم يتحقق خروج النجاسة لأن هذا الدم غير نجس بل النجس هو الدم المسفوح۔ اور میرے دل میں ایک اچھی وجہ ظاہر ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں نجاست کا نکلنا متحقق نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ خون نجس نہیں ہے بلکہ نجس تو دم مسفوح ہے۔ یعنی جو اوپر شارح علیہ الرحمہ نے اعتراض کیا کہ یہ اس صورت کو شامل نہیں ہے، جو سوئی چبھونے والی جو صورت ہے اس صورت کو یہ شامل نہیں، کیونکہ یہاں پر نجاست کا نکلنا یعنی خون کا نکلنا یہاں پر محسوس ہوتا ہے۔
تو جب محسوس ہوتا ہے نکلنا تو حالانکہ یہاں پر آپ کے قول کے نزدیک وضو ٹوٹ جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے تو نکلنے کی نفی کی ہے کہ وہاں نکلنا ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ جب وہاں نکلنا نہیں پایا جاتا تو ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہاں تو نکلنا پایا جا رہا ہے تو یہاں وضو ٹوٹنا چاہیے، حالانکہ یہاں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نکلنا خروج محسوس ہونے کے باوجود یہاں پر وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں شارح رحمہ، انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب، میرے دل میں اس کا جواب یہ ظاہر ہوا ہے کہ یہاں پر نجاست کا نکلنا متحقق ہوا ہی نہیں ہے، نجاست کا نکلنا متحقق نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ خون جو ہے وہ نجس ہے ہی نہیں، بلکہ نجس تو دم مصفوح ہے، بہتا ہوا خون وہ نجس ہے، اور یہاں خون کا بہنا پایا ہی نہیں گیا ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ دم مصفوح جو ہے وہی نجس ہے۔ دم مصفوح جو ہے، دم مصفوح کے علاوہ جو خون ہو جو اپنی جگہ میں ٹھہرے ہوئے ہو، اس سے وہ جو ہے وہ نجس ہے ہی نہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمٰ نے جو ماتن علیہ الرحمٰ نے جو دو شرطیں لگائی تھی کہ ان کانا نجسن و سالہ الی ما یطہر، دو شرطیں تھیں وہاں، تو سالہ الی ما یطہر یہ یہاں پایا جا رہا ہے کہ مطلب اس کا نکلنا یہ یہاں پایا جا رہا ہے، لیکن نجس جو نجسن کی قید لگائی تھی ان کانا نجسن وہ یہاں پر متحقق نہیں ہے، یعنی نجاست یہاں پر نجاست کا نکلنا متحقق نہیں ہے، نکلنا تو متحقق ہے کہ خون نکلتا ہے، لیکن وہ خون جو ہے وہ ناپاک ہے ہی نہیں، کیونکہ جب وہ بہہ جائے گا تب وہ ناپاک ہوگا، بہتا ہوا خون ہی ناپاک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ نجاست کا نکلنا متحقق نہیں ہے، جب نجاست کا نکلنا متحقق نہیں ہے اور جو وضو ٹوٹتا ہے وہ نجاست کے نکلنے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہاں پر نکلنا تو متحقق ہے لیکن وہ خون جو ہے وہ ناپاک ہے ہی نہیں، تو نجاست کا نکلنا یہاں پر متحقق نہیں ہے، اس وجہ سے سوئی والی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وَهَكَذَا فِي الْقَيْءِ الْقَلِيلِ، اور ایسا ہی قے قلیل میں بھی ہے، یعنی قے قلیل بھی نجس نہیں ہے، نجاست ہے ہی نہیں قے قلیل بھی۔ فَسَيَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ، تو وہ عن قریب اسی صفحے کے اندر اس کا بیان آئے گا۔ وَقَوْلُهُ إِلَى مَا يُطَهَّرُ احتراز عَمَّا إِذَا قُشِرَتْ نِفْتَةٌ فِي الْعَيْنِ فَسَالَ الصَّدِيدُ بِحَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْعَيْنِ لَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ۔ اور مصنف ماتن علیہ رحمہ کا قول الی ما یطہر، یہ احتراز ہے اس صورت سے جب آنکھ میں زخم کھل جائے تو اس سے پیپ بہہ جائے اس طرح کہ وہ آنکھوں سے نہ نکلے تو وہ وضو کو نہیں توڑتا ہے۔ لأن داخل العین لا یجب تطہیرہ اصلا لا فی الوضوء ولا فی الغسل اذ لیس لہ حکم ظاہر البدن، کیونکہ آنکھ کے اندرونی حصے کا دھلنا اس کی تطہیر بالکل ہی واجب نہیں ہے، نہ ہی وضو میں نہ ہی غسل میں۔ فی الجملہ کا مقابل ہے اصلا، بالکل ہی اس کی تطہیر واجب نہیں ہے، نہ ہی وضو میں اور نہ ہی غسل میں، کیونکہ اسے ظاہر بدن کا حکم نہیں ہے۔ فالمعتبر الخروج الی ما ہوا ظاہر البدن شرعا، تو معتبر یہ ہے کہ اس کا نکلنا ایسے حصے کی طرف ہو جو ظاہر بدن ہو شرعا۔ مصنف علیہ الرحمٰ نے جو سالہ الی ما یطہر کہا تھا تو اس میں الی ما یطہر یہ کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے ایسے حصے جنہیں ظاہر بدن نہیں کہا جاتا، تو ایسے حصے کی طرف اگر نجاست نکل کر کے بہہ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کہ آنکھ ہے، آنکھ کے اندر کوئی زخم ہو اور اس زخم سے پیپ نکل کر کے آنکھ کے اندر ہی بہہ جائے
آنکھ سے باہر نہ نکلے تو ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ آنکھ کے اندرونی حصے کو ظاہر بدن نہیں کہا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کی تطہیر نہ تو غسل میں واجب ہے اور نہ ہی وضو میں واجب ہے، کسی میں بھی اس کی تطہیر واجب نہیں ہے۔ تو آنکھ کے اندرونی حصے کا جو حکم ہے وہ ظاہر بدن کا حکم نہیں ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰ نے جو یہ کہا سالہ الی ما یطہر، وہ اسی سے اعتراض تھا، ایسی ہی صورتوں سے کہ اگر نجاست نکل کر کے کسی ایسی جگہ بہہ جائے جس کا دھلنا نہ تو غسل میں، جس کی تطہیر نہ تو غسل میں واجب ہو اور نہ ہی جس کی تطہیر وضو میں واجب ہو، بالکل ہی جس کی تطہیر واجب نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰ نے سالہ الی ما یطہر کہا ہے کہ اس چیز کی طرف بہہ جائے جس کو خوب پاک کیا جاتا ہے، اور آنکھ کے اندرونی حصے کو خوب پاک نہیں کیا جاتا ہے، یعنی اس کا خوب پاک کرنا نہ تو غسل میں ضروری ہے نہ ہی وضو میں ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اس میں اگر کوئی زخم نکل کر کے اس سے پیپ بہہ جائے تو اور وہ آنکھ کے اندر ہی رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شرعاً وہ ظاہر بدن نہیں ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ إِلَى مَا يُطَهَّرُ يَجِبُ أَن يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ مَا خَرَجَ لَا بِقَوْلِهِ سَالَ، فَإِنَّهُ إِذَا فَصَدَ وَخَرَجَ دَمٌ كَثِيرٌ وَسَالَ بِحَيْثُ لَمْ يَتَلَطَّخْ رَأْسَ الْجُرْحِ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ فِي الِانْتِقَاضِ عِنْدَنَا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ بل خرج إلى موضع يلحقه حكم التطہیر۔ ثم الصالہ، جان لیجئے کہ ماتن علیہ الرحمٰ کا قول الی ما یطہر ضروری ہے کہ یہ متعلق ہو ان کے قول ما خرج سے، نہ کہ سالہ سے، کیونکہ جب کسی نے پچھنا لگوایا اور بہت سارا خون اس سے نکل کر کے بہہ گیا اس طور پر کہ وہ زخم کے سرے پر نہ لگا، فَإِنَّهُ لَا شَكَّ فِي الْإِنْتِقَاضِ عِنْدَنَا، کیونکہ اس صورت میں وضو کے ٹوٹنے میں ہمارے نزدیک کوئی شک نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ ایسی جگہ پر نہیں بہا ہے جس کو تطہیر کا حکم لاحق ہے، بلکہ وہ ایسی جگہ تک نکلا ہے جس کو تطہیر کا حکم لاحق ہے، پھر وہ بہہ گیا ہے۔ تو فالعبارۃ الحسنۃ ان یقال ما خرج من السبیلین او من غیرہ الی ما یطہر ان کان نجسا سالہ، تو درست عبارت یہ ہے کہ کہا جائے ما خرج من السبیلین او من غیرہ، سبیلین یا سبیلین کے علاوہ سے جو چیز نکلے، الی ما یطہر، اس حصے کی طرف جس کو خوب پاک کیا جاتا ہے، ان کانا نجسن سالہ، اگر وہ نجاست ہے، نجس العین ہے تو وہ بہہ جائے۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو ماتن علیہ الرحمٰ نے فرمایا تھا کہ اگر نجاست سبیلین کے علاوہ سے نکلے اور اگر وہ نجس ہو تو بہہ جائے، وہاں پر استعمال کیا تھا سالہ الی ما یطہر۔ تو سالہ الی ما یطہر میں جو الی ما یطہر ہے، اس کے بارے میں شارح علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے کہ سالہ الی ما یطہر کو سالہ سے متعلق مانا جائے، بلکہ الی ما یطہر کو خرج سے ہی متعلق ماننا ضروری ہے، کیونکہ اگر سالہ سے اس کو متعلق مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی خون نکلے اور وہ جب تک اس عضو پر نہ بہے جس کو خوب پاک کیا جاتا ہو، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا خون نکلا اور وہ خون اس حصے پر نہیں بہا جس حصے کو خوب پاک کیا جاتا ہے وضو یا غسل کے اندر، تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب کسی نے پچھنا لگوایا اور پچھنا لگوانے کے بعد اس سے خون نکلا، بہت سارا خون، اور خون اس طرح نکلا کہ وہ زخم سے فوارے کی طرح بہا، یعنی
زخم کے سرے پر وہ خون لگا ہی نہیں، زخم کے سرے سے ڈائریکٹ وہ خون فوارے کی طرح نکل کر کے پھر وہ باہر آ گیا وہ خون، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمارے نزدیک۔ تو یہاں پر تو سالہ الی ما یطہر نہیں پایا گیا نا، یعنی یہ خون اس حصے پر بہا تو نہیں جس کو خوب پاک کیا جاتا ہے وضو کے اندر، کیونکہ خون تو فوارے کی طرح نکلا ہے اور پھر وہاں سے بہہ گیا۔ تو اگر خون اس طرح نکلتا کہ خون نکلتا پھر زخم کے سرے سے بہتا ہوا نیچے چلا جاتا، تو ایسی صورت میں اس پر بہنا پایا گیا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ تو اسی کے بارے میں کہا کہ اگر ایسا ہوتا کہ سالہ الی ما یطہر، یعنی الی ما یطہر کا تعلق اگر سالہ سے ہوتا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا، حالانکہ وضو ایسی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سالہ سے متعلق نہیں ہے بلکہ خرج سے متعلق ہے، کیونکہ یہاں پہ خروج الی ما یطہر موجود ہے کہ خون اپنی جگہ سے نکل کر کے اس حصے تک آ رہا ہے، یعنی زخم کے سرے تک آ رہا ہے، جو کہ زخم کے سرے کو پاک کیا ہی جاتا ہے غسل کے اندر، تو اس حصے تک وہ نکل رہا ہے خون، اس کے بعد وہ بہہ جا رہا ہے فوارے کی طرح اور اس عضو پر نہیں بہہ رہا ہے کسی ایسے عضو پر، تو ایسی صورت میں خروج الی ما یطہر موجود ہے لیکن سالہ الی ما یطہر یہ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الی ما یطہر کا تعلق سالہ سے نہیں ہے بلکہ خرج سے ہے، کہ اگر خون نکلا اور نکل کر کے وہ کسی ایسے عضو تک پہنچ گیا جس عضو کو دھلنا، جس کو عضو کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے وضو یا غسل کے اندر، تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹے گا۔ اور یہاں پر جو سالہ ہے اس سالہ کے ساتھ یہ متعلق نہیں ہے کہ اگر خون نکل کر کے اس عضو پر نہ بہا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر خون نکل گیا اس حصے تک جس حصے کو خوب پاک کیا جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اب وہ اس پر بہے یا نہ بہے اس کی شرط نہیں ہے۔